کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زندگی کی بنیاد میں چھپے وہ کون سے راز ہیں جو ہمیں اللہ کی حکمت اور قدرت کا ادراک کراتے ہیں؟ کیا ایک ایسا عنصر جو زمین کی چٹانوں میں قید ہو، وہ ہماری ہڈیوں، ہمارے ڈی این اے اور ہماری ہر سانس کی توانائی کا ذریعہ کیسے بن جاتا ہے؟ آج ہم اللہ کی نشانیوں کی اس کائنات میں ایک ایسے معجزے کا سفر کریں گے جسے فاسفورس سائیکل کہتے ہیں۔ ایک ایسا سائیکل جو بظاہر خاموش مگر در حقیقت زندگی کی دھڑکن ہے۔ فاسفورس کا سب سے پہلا حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ یہ واحد اہم غذائی عنصر ہے جس کا کوئی خاطر خواہ غذائی مرحلہ نہیں ہے۔ کاربن، نائٹروجن اور آکسیجن کے برعکس فاسفورس فضا میں آزادانہ طور پر گردش نہیں کرتا۔ یہ بنیادی طور پر چٹانوں اور پانی میں مقید ہے۔ یہ خصوصیات اسے انتہائی نایاب اور قیمتی بناتی ہیں اور اس کی دستیابی کو زندگی کے لیے ایک بنیادی چیلنج بنا دیتی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ زندگی نے اسی نایاب عنصر پر اپنی بنیاد رکھی؟ فاسفورس زمین کی پرت میں نسبتاً کم مقدار میں پایا جاتا ہے، تقریباً 0.1% وزنی اعتبار سے، پھر بھی یہ تمام جانداروں کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اتنا کم مقدار میں پایا جانے والا عنصر جو آسانی سے دستیاب بھی نہیں، زندگی کے ہر پہلو میں مرکزی کردار ادا کرے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی تقسیم اور دستیابی کا ایک انتہائی منظم نظام موجود ہے۔ زندگی کی توانائیوں کا سکہ ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ یعنی ATP فاسفورس کے 3 ایٹموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان فاسفیٹ بانڈز میں توانائییں اس قدر درستگی سے ذخیرہ اور خارج ہوتی ہیں کہ یہ اربوں کیمیائی تعاملات کو سیکنڈوں میں ممکن بناتی ہیں۔ یہ ہائی انرجی بانڈز جن کی تشکیل اور ٹوٹ پھوٹ 1 نینو سیکنڈ کے اندر ہوتی ہے، کیا کسی بے ترتیب عمل کا نتیجہ ہو سکتی ہیں؟ ہمارے جینیاتی کوڈ DNA اور RNA کی ریڑھ کی ہڈی فاسفیٹ گروپ سے بنی ہے۔ فاسفو ڈائی ایسٹر بانڈز DNA کے دوہرے ہیلکس کو وہ مخصوص ساخت اور استحکام فراہم کرتے ہیں جس پر ہماری وراثت کا انحصار ہے۔ اس کی دقیق جیومیٹری اور پائیداری جو زندگی کے ہر خلیے میں موجود ہے، کیا کسی اتفاقی کیمیا کی پیداوار ہو سکتی ہے؟ خلوی جھلیاں جو ہر خلیے کی بیرونی دیوار ہیں، فاسفولیپڈ سے بنتی ہیں۔ ان مالیکیولز کا ایک سرا پانی سے محبت کرنے والا ہائیڈروفیک فاسفیٹ ہیڈ اور دوسرا پانی سے نفرت کرنے والا ہائیڈروفوبک فیٹی ایسڈ ٹیل ہوتا ہے۔ یہ منفرد ساخت انہیں خود بخود دوہری تہہ بنانے کی صلاحیت دیتی ہے جو خلیے کے اندرونی ماحول کو بیرونی دنیا سے الگ کرتی ہے۔ یہ خود تنظیمی صلاحیت خلیے کی بقا کے لیے کیوں ضروری ہے؟ ہماری ہڈیوں اور دانتوں کی حیرت انگیز مضبوطی ہائیڈروکسی ایپیٹائٹ نامی ایک کرسٹل سے آتی ہے جو کیلشیم فاسفیٹ کا ایک مرکب ہے۔ یہ کرسٹل اس قدر منظم اور مضبوط ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے جسم کو سہارا دیتے ہیں۔ ہڈیوں کے کھلے آسٹیوبلاسٹ اور آسٹیوکلاسٹ اس مادے کو مسلسل بناتے اور توڑتے رہتے ہیں جو ہماری ہڈیوں کو زندگی بھر مضبوط اور فعال رکھتا ہے۔ اس مسلسل تعمیر اور مرمت کا نظام کس نے ڈیزائن کیا؟ انزائمز کی سرگرمی کو منظم کرنے کے لیے فاسفیٹ گروپس کا اضافہ یا ہٹانا، فاسفورائزیشن اور ڈی فاسفورائزیشن ایک سوئچ کا کام کرتا ہے۔ کائنیزز انزائمز فاسفیٹ لگاتے ہیں اور فاسفیٹیزز انزائمز انہیں ہٹاتے ہیں۔ یہ عمل سیکنڈز میں اربوں بار ہوتا ہے جو خلیے کے اندرونی سگنلنگ اور میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ اربوں درست سوئچز کس نے بنائے جو زندگی کو روا رکھتے ہیں؟ پودوں کو فاسفورس تک رسائی کا ایک اہم ذریعہ مائکورائزل فنگس کے ساتھ ان کا باہمی تعلق ہے۔ یہ فنگس پودوں کی جڑوں سے ہزاروں گنا زیادہ وسیع جال بچھاتی ہیں جو مٹی سے فاسفورس کو جذب کر کے پودوں تک پہنچاتی ہیں۔ یہ ایک بے مثال شراکت ہے جہاں فنگس کو پودے سے کاربن ملتا ہے اور پودے کو نایاب فاسفورس۔ یہ پیچیدہ باہمی انحصار کیا محض ارتقائی اتفاق ہے؟ فاسفورس کا چٹانوں سے آزاد ہونا ایک سست اور منظم عمل ہے جسے ویدرنگ کہتے ہیں۔ یہ صرف مادی کٹاؤ نہیں بلکہ مخصوص کیمیائی تعاملات ہیں جو مائکروبز کے ذریعے تیز ہوتے ہیں۔
یہ عمل اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ فاسفورس ایک مستحکم رفتار سے ماحول میں جاری ہوتا رہے، نہ بہت تیزی سے اور نہ بہت آہستہ سے، تاکہ زندگی کا تسلسل برقرار رہے۔ سمندروں کی گہرائیوں میں فاسفورس کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے جو تلچھٹ کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن سمندری دھارائیں اپ ویلنگ کرنٹ کے ذریعے اس فاسفورس کو دوبارہ سطح پر لاتی ہیں، جہاں یہ سمندری حیات کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔ یہ ایک عالمی پیمانے پر ری سائیکلنگ کا نظام ہے جو زمین کی گردش اور سمندری دھاراؤں کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے۔ کیا یہ نظام خود بخود اس قدر متوازن ہو گیا؟ مٹی میں موجود مائکروبز فاسفورس کو مسلسل نیمیاتی شکل سے غیر نیمیاتی شکل میں اور پھر واپس نیمیاتی شکل میں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ یہ مادیاتی اور غیر متحرک کرنے کا عمل اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پودوں کے لیے فاسفورس کی ایک مستحکم اگرچہ کم فراہمی برقرار رہے۔ یہ مائکروبیل فیکٹریاں کس نے بنائیں جو زندگی کے اس بنیادی عنصر کو مسلسل متحرک رکھتی ہیں؟ پودے اپنے بیجوں میں فاسفورس کو فائٹیٹ انوسیٹول ہیگزا فاسفیٹ کی شکل میں ذخیرہ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا محفوظ طریقہ ہے جو فاسفورس کو اس وقت تک غیر دستیاب رکھتا ہے جب تک کہ بیج کو اگنے کی ضرورت نہ ہو۔ یہ ایک دفاعی طریقہ کار بھی ہے کیونکہ بہت سے جانوروں کے پاس فائٹیٹ کو ہضم کرنے والے انزائمز نہیں ہوتے۔ یہ ہوشیار ذخیرہ اندوزی کا نظام کس نے ترتیب دیا؟ ریڈ فیلڈ ریشیو، جو سمندری پلانکٹن اور سمندری پانی میں کاربن، نائٹروجن اور فاسفورس کا ایک حیرت انگیز طور پر مستقل تناسب ہے، 106:16:1 ہے، ایک عالمی حیاتیاتی تعاون کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ تناسب کیسے برقرار رہتا ہے اور کیوں یہ زندگی کے لیے اتنا اہم ہے کہ سمندری ماحولیاتی نظام کی صحت کا تعین کرتا ہے؟ خلوی جھلیوں میں فسافیت ٹرانسپورٹرز نامی خصوصی پروٹین چینلز موجود ہوتے ہیں جو توانائی کا استعمال کرتے ہوئے فسافیت آئنز کو ارتکاز کی ڈھلوان کے خلاف برطور پر خلیے کے اندر منتقل کرتے ہیں۔ ان ٹرانسپورٹرز کا پیچیدہ ڈیزائن اور ان کی انتہائی مخصوص صلاحیت جو صرف فسافیت آئنز کو پہچانتی اور منتقل کرتی ہے، کیا محض اتفاقی طور پر وجود میں آئی؟ فاسفورس زمین کی پرت میں وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن اکثر پودوں کی نشو و نما کے لیے سب سے زیادہ محدود کرنے والا غذائی عنصر ہوتا ہے۔ یہ ایک تضاد ہے، کثرت کے باوجود نایابی۔ یہ رکاوٹ پودوں کو مخصوص موافقت اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے، جیسے مائکورائزل فنگس کے ساتھ تعاون۔ یہ چیلنج اور اس کے حل کا نظام کس نے ڈیزائن کیا؟ آتش فشان سرگرمیاں جو زمین کے اندر سے فاسفورس کو سطح پر لاتی ہیں، فاسفورس سائیکل کا ایک سست مگر اہم حصہ ہیں۔ یہ ایک قدرتی طریقہ ہے جس سے زمین کا گہرا ذخیرہ دوبارہ سطح پر آتا ہے اور طویل ارضیاتی پیمانے پر سائیکل کو بھرتا ہے۔ یہ عظیم الشان، دھیما اور مستقل عمل کس نے جاری رکھا ہے؟ اب ذرا الحد کے اس دعوے پر غور کریں کہ یہ سب کچھ بے ترتیب اتفاق اور قدرتی انتخاب کا نتیجہ ہے۔ کیا فاسفورس کا منفرد غیر حیثائی سائیکل، اے ٹی پی کے توانائی کے بانڈز کی دقیق کیمسٹری، ڈی این اے کی ریڑھ کی ہڈی کی ساخت یا فاسفولیپڈز کی خود تنظیمی خصوصیات محض اتفاق سے وجود میں آ سکتی ہیں؟ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ میکانزمز اس قدر پیچیدہ اور باہم مربوط ہیں کہ ان کے بے ترتیب طور پر بننے کا امکان ریاضیاتی طور پر ناممکن ہے۔ قدرتی قانون صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، یہ نہیں کہ وہ کیوں اس قدر کامل طریقے سے زندگی کو سہارا دینے کے لیے ترتیب دی گئی ہیں۔ فاسفورس ٹرانسپورٹرز کی مخصوصیات، مائکورائزل فنگس کا باہمی انحصار یا ریڈ فیلڈ ریشیو کا عالمی توازن، یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ایک عظیم ڈیزائنر نے ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے تحت بنایا ہے۔ یہ محض بقا کے لیے جد و جہد نہیں، یہ بقا کے لیے ذہین ڈیزائن ہے۔ فاسفورس کا یہ خاموش چکر جو چٹانوں کی گہرائیوں سے لے کر ہماری ہڈیوں کی مضبوطی تک پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے مثال حکمت اور قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہر فاسفیٹ مالیکیول، ہر اے ٹی پی بانڈ اور ہر فاسفولیپڈ جھلی ہمیں اس خالق کی یاد دلاتی ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں پیدا کیا اور پھر اسے درست انداز دیا۔
یہ فاسفورس سائیکل صرف ایک کیمیائی عمل نہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، ایک ایسا معجزہ جو ہمیں اس کی عظمت اور ہمارے وجود کی گہرائیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ فاسفورس کا یہ خاموش چکر جو چٹانوں کی گہرائیوں سے لے کر ہماری ہڈیوں کی مضبوطی تک پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے مثال حکمت اور قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہر فاسفاٹ مالیکیول، ہر ATP بانڈ اور ہر فاسفولپڈ جھلی ہمیں اس خالق کی یاد دلاتی ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں پیدا کیا اور پھر اسے درست اندازہ کیا۔ یہ فاسفورس سائیکل صرف ایک کیمیائی عمل نہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، ایک ایسا معجزہ جو ہمیں اس کی عظمت اور ہمارے وجود کی گہرائیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں اس کی مزید معجزانہ نشانیوں کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔